پاکستان کی پارلیمنٹ کی جو سوورینٹی ہے اس کو دوبارہ بحال کیا، اور ہم عدالت عظمیٰ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان نو انسرٹن ٹرمز کہ انہوں نے اس فیصلے کے نتیجے میں ماضی کے تمام نظریہ ضرورت کے فیصلوں کو دفن کر دیا، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں قیامت تک اب نظریہ ضرورت کا کوئی سہارا نہیں لے سکے گا۔ یہ نہ کسی کی ہار ہے، نہ یہ کسی کی جیت ہے، یہ انصاف کی جیت ہے، یہ آئین کی جیت ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے، یہ 22 کروڑ عوام کی جیت ہے، اور یہ عدلیہ کی جیت ہے جنہوں نے صرف اور صرف میرٹ کو سامنے رکھ کر اور حالات کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ دیا۔ ہم عدالت عظمیٰ کے میں ہمیشہ کے لیے ایک سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے گا، اور اس بیٹل میں، یہ جو لیگل بیٹل جو لڑی گئی ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ اپوزیشن کے تمام پارٹیز کے ہیڈ، ان کے کولیگز، ان کے ساتھیوں نے، اور وہ اتحادی جنہوں نے حق سچ کی بات کرنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ آ ملے، وہ انڈیپینڈنس جو پارلیمان میں بطور انڈیپینڈنٹ کے بیٹھے تھے، انہوں نے حق گوئی کے لیے ہمارا ساتھ دیا، اور وہ ریبلز جنہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پہ انہوں نے سچ کو سچ کہا اور غلط کو غلط کہا، ہم ان سب کا اپنا فرداً اور اجتماعاً شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلا مرحلہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے مطابق اب ووٹ آف نو کانفیڈنس اب دوبارہ فیلڈ میں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اپنی اجتماعی قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مرحلہ اب کامیابی سے طے کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوگا، اس کا بھی عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں شارٹ آرڈر میں لکھ دیا ہے، وہ لیڈر آف دی ہاؤس کے چناؤ کا، وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم اس کو طے کریں گے، اور پھر ہم سب مل کے مشاورت کے ساتھ اس ملک کی جتنی بھی حتی المقدور خدمت کر سکتے ہیں، غربت، بے روزگاری، ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے، چاہے وہ صوبہ سندھ ہے، چاہے وہ صوبہ بلوچستان ہے، چاہے وہ صوبہ KPK ہے یا پنجاب ہے، اور وہ ملینز غریب عوام جن کو دوائی نہیں ملتی، جن کو ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہمارے کاندھوں پہ یہ بوجھ آن پڑا ہے، اور انشاءاللہ ہم مل کر جس طرح یہ مراحل ہم نے طے کیے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم کامیابی سے طے کریں گے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میاں صاحب یہ بتائیے سوال میں میاں صاحب، اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایوان سے مستعفی ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اور دوسرا، اگر صوبوں میں کوئی گورنر راج لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس پر آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ دیکھیے، دو باتیں ہیں۔ ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت صدق کے دل کے ساتھ اور بالکل ان اے ویری کینڈیڈ وے کہ ہماری ڈکشنری میں لفظ وکٹمائزیشن نہیں ہے، یعنی جو انتقام کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ قانون، انصاف اپنا راستہ اپنائے گا، اور یہ نہ غیب کا علم ہمیں ہے نہ نیب کا علم ہمیں ہے۔ البتہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کو ہم توڑ کے رہیں گے انشاءاللہ، جس نے پاکستان کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ دوسری جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر PTI والے استعفیٰ دیتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس ایوان کے جو سنہری روایات ہیں اس کے مطابق چلانے کے لیے حتی المقدور کوشش کریں گے، اینڈ پوری کوشش کریں گے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے سما ٹی وی سے میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ کی وزارت
وزیر اعظم بننے میں کوئی رکاوٹ باقی ہے، اور اگر جب یہ آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کو دعوت دیں گے بطور اپوزیشن لیڈر کے جو اصلاحات کرنی ہے ان کے ساتھ لے کے چلا جائے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میں ان تمام اکابرین کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو نامزد کیا. میں اپنے قائد میں نواز شریف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اپنی پارٹی کا. تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ مرحلہ طے ہو جائے گا. رہی بات کہ وہ رکاوٹ ہے، تو جادو ٹونا تو حرام ہے بالکل، اور وہ ہر حوالے سے حرام ہے. تو اس لیے ویسے بھی اگر کوئی جعلی اور جادو ٹونا تھا وہ یہاں سے پاکستان چھوڑ کے ویسے بھاگ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بھی قدرت کا نظام ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم ریفارمز کے لیے پارلیمان میں تمام پارٹیوں سے رجوع کریں گے، تاکہ ملک کو یہ احساس ہو کہ اس میں سب کی جو آواز شامل ہے. بلاول صاحب سوال کریں تو سوال کریں. دیکھیے جناب، میں سمجھتا ہوں آج کی یہ شب، آج کی